الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 25 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ فرما دیجئے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں آنکھ، کان اور دل دیے، تم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو آج یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر 24 میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ آخر قیامت میں، آخر میں آپ کا حساب لیا جائے گا، آپ کو جمع کیا جائے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں کیا بات ہوگی۔ تو آیت نمبر 25 جو ہے وہ واو حرف استناف سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ یہاں سے ایک نئی بات ہے، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، اب یہاں سے جو یقولون کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہ لوگوں کی طرف سے بات ہے۔ تو لوگ یقولون وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، کون؟ وہ جو مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پوری آیت تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں دوبارہ۔ یقولون، قاف واو لام حروف مادہ باب نون، وہی جو کل سے استعمال ہوا، تو یہاں پر یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، مضارع میں مذکر جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تو فعل با فاعل، یعنی کہ فاعل اس کا ہوگا ہم، فعل با فاعل یقولون، یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اور آگے جو مفعول ہے اسی جملہ فعلیہ کا، وہ یہاں سے متاع سے شروع ہو رہا ہے اور صادقین تک جا رہا ہے۔ متاع جو ہے وہ اس میں استفہام ہے، اور اسماء استفہام جو ہے وہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی کہ پہلے آنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر شروع میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا، یا اس طرح کے جو بھی کب جو سوالیہ انداز ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں لایا جاتا ہے، تو یہ یہاں پر بھی عربک ٹیکسٹ میں بھی یہ صدارت چاہتے ہیں، یہ پہلے ہی آنا چاہتے ہیں۔ تو متاع اس میں استفہام ہے، یہ خبر بن جائے گا۔ اور حاذ الوعد، حاذا اس میں اشارہ ہے اور آگے الف لام والا اسم ہے، تو یہ مرکب اشاری بنا، تو یہ مرکب اشاری ہو کر یہ مبتدا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط بن جائے گا، جواب شرط مقدم، کیونکہ آگے حرف شرط آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ گرامر کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ جو جواب شرط ہے وہ محذوف ہے، لیکن وہ اسی کی طرف دلالت کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھ لیں کہ متاع حاذ الوعد یہ جواب شرط ہے، اور ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور آگے جو ہے شرط وہ آ رہی ہے فعل ناقص کی صورت میں، یعنی کہ جملہ ناقصہ کی صورت میں۔ کنتم آ گیا، کنتم کانا سے نکلا ہوا ہے، کانا کی جب کردانا پڑھتے ہیں تو فعل ماضی کی، تو یہاں وہاں پر کنتم آتا ہے، تو اس میں کانا ہوگا انتم، اور کیونکہ جو اس میں کانا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، انتم ہوگا، اور صادقین یہ منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے، تو یہ خبرو کانا، کیونکہ خبرو کانا منصوب ہوتی ہے۔ صادقین، اینا کی آواز یعنی کہ جمع کی منصوب فارم ہے، تو اسم کانا انتم اور خبرو کانا صادقین کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا۔ یوں کنتم صادقین شرط اور متاع حاذ الوعد جواب شرط مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر یقولون فعل کا مفعول بن جائے گا۔ تو یقولون فعل، ہم فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہاں پر یہ ایٹ دی ہول ایک ہی جملہ پھر بن جائے گا۔ ویسے تو ہم نے یہاں پر دیکھیں 1، 2 اور 3 جملے بنائے، ٹھیک ہے، لیکن ان ہول یہ پوری آیت جو ہے وہ ایک جملے پر بیس کرتی ہے، ایک جملے پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں
کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو، کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ، یوم حساب کا وعدہ۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو یعنی کہ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو۔ بظاہر وہ جو کافر تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے قیامت کا، یعنی کہ قیامت کو ایز بطور مذاق سمجھ رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بس ایسے ہی بات ہے، اس میں یعنی کہ وہ اپنی طرف سے دیکھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید یا یہ وعدہ جو ہے وہ کب پورا ہوگا۔ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ کا یوم حساب کب ہوگا، لیکن اس بات کا ہمیں پورا یقین ہے کہ یوم حساب ہوگا، اور اس بات کو ہمیں دل سے بھی تسلیم کرنا چاہیے تاکہ ہم برائی اور گناہ کے کاموں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے ضرور پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہونے والے ہوں، جو ہمیں بہترین جو ہے وہ دنیا اور بہترین آخرت ہمیں دے، وہ کام ہم سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہمیں قرآن پاک سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 26 کے ساتھ، اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔